الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المهديين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا بسم الله الرحمن الرحيم إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما مرتبہ پھر مل کر آواز بلند صلوات بالکل نہیں رہی، لیکن الحمدللہ میں اس اعتبار سے مطمئن ہوں کہ ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام جو ہماری وجہ تخلیق ہے، ہمارا سرمایہ افتخار ہے، الحمدللہ بہت خوبصورت طریقے سے ہوتا رہا۔ عزیزان گرامی قدر، طویل گفتگو کی گنجائش نہیں رہی، چند ایک باتیں اشارتاً کہہ کر ثواب کی خاطر۔ یہ مہینہ، یہ دن، یہ تاریخ بہت عظمتوں بھری ہے۔ یہ ماہ صیام کی آج 23ویں گزر گئی، 24ویں شب میں آپ داخل ہو رہے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا اور آخری عشرہ آتش جہنم سے نجات کا عشرہ ہے۔ اور سرکار قدم مرتبہ علیہ السلام کے علاوہ ائمہ معصومین علیہ السلام سے بھی بڑے تواتر کے ساتھ احادیث مبارکہ ملی۔ سرکار فرماتے ہیں کہ بدبخت ہے وہ شخص، 3 مرتبہ فرمایا، بدبخت ہے وہ شخص کہ جو اپنی زندگی میں اس ماہ مبارک صیام کو پالے یا اپنے والدین کو پالے اور اپنی بخشش کا سامان نہ کرے۔ الحمدللہ مومنین کرام کہ آپ اس ماہ مبارک کے فیوز و برکات سے مستفید ہوئے۔ میری دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ کو اس ماہ صیام کے آخری دنوں میں، باقی ماندہ دنوں میں اس سے زیادہ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، ایصال ثواب کی مجلس، جیسے کہ میں پہلے عرض کر چکا کہ دامن وقت میں گنجائش بالکل نہیں رہی۔ حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو محمد آل محمد کی محبت میں مر جائے، جو آل محمد کی محبت دل میں رکھتا ہو اور اس دنیا سے چلا جائے، وہ شہید ہے۔ یہی حدیث ہے نا۔ شہید کے لغوی معنی گواہ کے، گواہ۔ اب اللہ نے آل محمد کی محبت میں مر جانے والے کو اپنے امور کائنات پر گواہ قرار دے دیا۔ کیسا گواہ؟ بل احیاء ولکن لا تشعرون، کہ وہ اللہ کے نزدیک زندہ ہے لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ دوسری جگہ فرمایا بل عند ربہم یرزقون،
اور وہ تو اپنے رب کی بارگاہ سے رزق بھی پاتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، محمد و آل محمد کی محبت وہ عطیہ خداوندی ہے، وہ عطیہ خداوندی ہے کہ جو دل میں لے کر اس حیات ظاہری سے انتقال کر کے حیات جاودانی کی طرف چلا جائے، وہ پیغمبر کی حدیث کے مطابق مردہ نہیں ہے، وہ قرآن کی روح سے زندہ ہے۔ تو جو محمد و آل محمد کی محبت لے کر دنیا سے جاتا ہے، اس عطیہ خداوندی کے ساتھ اس دنیا کو، اس فانی دنیا کو جہاں حیات چند روزہ ہے، جاودانی عالم کی طرف جاتے ہوئے اس محبت کو اپنے دل میں رکھ کر جاتا ہے۔ وہ پیغمبر کی حدیث کی روشنی میں شہید ہے، زندہ ہے۔ یہی نہیں، آگے چل کر فرمایا من مات علی حب آل محمد ماتا مغفورا، جو آل محمد کی محبت لے کر چلا جائے، جو میری آل کی محبت لے کر چلا جائے، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بخشا ہوا جاتا ہے۔ ماتا مغفورا، محمد علی بیت محمد بلند تر صلوات۔ پتہ چلا کہ آل محمد کی محبت دنیا کے تمام اعمال کی قبولیت کی شرط کیوں ہے کہ اگر دل میں، عقیدے میں، روح میں، خون میں آل محمد کی محبت نہیں ہوگی تو دنیا میں کیا ہوا کوئی عمل اس کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہو سکتا، اور جو اس کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا، دنیا جانے والے کے پیچھے لاکھ قرآن اٹھا کر دعائیں کرے، اللہ اس کی مغفرت قبول نہیں کرتا۔ اسی لیے پیغمبر نے کہا من ماتا علی حب آل محمد ماتا مغفورا، جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ مغفور ہے، وہ بخشا ہوا ہے۔ دنیا جو دعائیں کرتی ہے، میں اپنے عقیدے کی بات کرتا ہوں، لہدی صاحب آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ میں اپنے عقیدے کی بات کرتا ہوں، ہم کسی کی مغفرت کی دعا اس طرح نہیں کرتے، مغفرت کی دعا یہ کرتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ جو عقیدہ لے کر گیا ہے وہ جنت کے کن درجات میں ہے، اللہ اس کے درجات بلند کرے۔ جن کے درجات بلند ہے اللہ انہیں اور بلندی عطا فرمائے، اور یہ قرآن کی روح سے ثابت ہے۔ اتنے درجات ہیں بخشش کے، اتنے درجات ہیں جنت کے، اب وقت میں گنجائش نہیں کہ میں عرض کروں، تو بخشش کے درجات بلند کرنے کے لیے جتنی بھی دعا کی جاتی ہے، جو آپ ذکر اذکار کرتے ہیں، جو آپ قرآن پڑھتے ہیں، جو ذکر آل محمد کرتے ہیں، یہ درجات کی بلندی کے لیے ہیں۔ جو دنیا سے گیا ہے وہ پیغمبر کی حدیث کے مطابق شہید بھی ہے، وہ بخشا ہوا بھی ہے۔ یہیں پر حدیث نہیں رکتی، آگے چل کر فرماتے ہیں من ماتا علی حب آل محمد ماتا تائبہ، وہ ایسے گیا ہے کہ جیسے اس کی توبہ قبول ہو گئی۔ انسان معصیت کا کوئی بھی کام ایسا یہاں کر کے گیا دنیا میں، اس کو اگرچہ دنیاوی حیات ظاہری میں توبہ کا موقع نہیں ملا، لیکن جب وہ دنیا سے جاتے ہوئے آل محمد کی محبت دل میں رکھتا ہے، عقیدے میں سمو کر گیا ہے، تو وہ ایسے جاتا ہے جیسے تائب ہو کر گیا ہے۔ اور ایک بات اور عرض کر دوں، آگے چل کر فرماتے ہیں، بڑا خوبصورت جملہ ہے، اس سے زیادہ عرض کرنے کی گنجائش نہیں۔ فرماتے ہیں من ماتا علی حب آل محمد ماتا مستکمل الایمان، درود بھیجے محمد و آل ماتا، من ماتا علی حب آل محمد ماتا مستکمل الایمان، یہ میں نہیں کہہ رہا، پیغمبر نے حب آل محمد کو تکمیل ایمان کی سند دی ہے۔ پیغمبر نے حب آل محمد کو تکمیل ایمان کی سند دی ہے۔ اللہ پر یقین رکھتا تھا، رسول پر یقین رکھتا تھا، قیامت پر یقین رکھتا تھا، لیکن اس کا عقیدہ وہ نہیں تھا کہ جس نے اللہ کو مانا، توحید کو مانا عدل کے ساتھ، جس نے نبوت کو مانا ولایت کے ساتھ۔
توحید کو مانا، اس کے عدل کو نہیں مانا، تو عقیدے میں نقص، عقیدہ مکمل نہیں۔ لیکن جب توحید کو مانتا ہے عدل کے ساتھ، نبوت کو مانتا ہے ولایت کے ساتھ، ولایت آل محمد کے ساتھ مانتا ہے، اللہ کا رسول اسے تکمیل ایمان کی سند دیتا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، چھوٹی چھوٹی سی گزارشات کر کے چند جملے مصائب کے، وقت میں بالکل گنجائش نہیں۔ جس آیہ مجیدہ کی تلاوت کی تھی وہ یہ تھا، پروردگار عالم فرماتے ہیں اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما۔ اللہ نے اپنے پیغمبر، اپنے وقت کے خلیل کو امتحانات میں سے گزارا، اور جب اللہ نے ان امتحانات سے گزارا اور خلیل کبریا ان امتحانات سے کامیابی کے ساتھ گزرے، تو اللہ نے امامت کی سند دی، قال انی جاعلک للناس اماما، انی جاعلک للناس اماما۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب تک اللہ کسی کو امامت کی سند نہ دے ہم امام مانتے ہی نہیں، ہم امام مانتے ہی نہیں۔ ہم تو جانتے ہیں کہ اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو اللہ کا استحقاق ہے، اللہ کا حق ہے، اللہ کا امر ہے کہ زمین پر خلیفہ اپنی طرف سے نامزد کرے۔ وہی اللہ جو خلیفہ نامزد کرنے کا استحقاق اور امر رکھتا ہے، وہی اللہ جب پیغمبروں کو آزمانے کے بعد امتحانوں کی پے در پے امتحانوں میں سے گزرنے کے بعد کامیابی کی سند پر یہ کہتا ہے انی جاعلک للناس اماما، تو ہم ذی شعور اہل بیت کے ماننے والے، اہل بیت پر عقیدہ رکھنے والے کسی دنیا کے بنائے ہوئے امام کو کیسے مان سکتے ہیں؟ ایک مرتبہ مل کر صلوات بھیجیے گا، مل کر صلوات بھیجیے گا۔ چند جملوں میں بتانا چاہتا ہوں کہ جناب نوح علیہ السلام، نبوت اور امامت میں کیا فرق ہے، کتنا فاصلہ ہے، نتیجہ اخذ کرنا آپ کا اپنا کام۔ جناب نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، سالہ سال 900 سال اللہ کے دین کی تبلیغ کی، دنیا پیغمبر کو پتھر مارتی تھی۔ تاریخ میں لکھا کہ سرکار کا نام عبد الجبار یا عبد الغفار تھا، لیکن نوحہ کرتے رہے، روتے رہے بارگاہ الہی میں، اس لیے نام نوح پڑ گیا، اور قرآن نے بھی نوح کہہ کر مخاطب کیا۔ جب پتھر مار مار کر لوگ نوح کو زخمی کر دیتے اور نوح زخموں سے چور ہو کر گر جاتے، تو اللہ اپنی بارگاہ سے جبریل کو حکم دیتا، اے میرے فرشتے جا، میرا پیارا نبی زخموں سے چور پڑا ہے۔ فرشتہ زمین پر آتا، جناب نوح علیہ السلام کو اپنے پروں میں بھیجتا، نوح کے زخم ٹھیک ہو جاتے۔ اب میں کیا کہوں کہ میں نے دیکھا فطرس کو جو بیابان میں پڑا ہوا تھا، بالوں پر جل چکے تھے، اللہ کی بارگاہ سے محجوب تھا، اس نے دیکھا کہ ملائکہ الہی پیغمبر اکرم کے گھر حسین کی ولادت کی مبارکباد دینے جا رہے ہیں۔ اس نے عرض کی مجھے بھی لیتے چلو، فرشتے لے کر گئے۔ جب پیغمبر کی بارگاہ میں اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ دعا کیجئے کہ اس نومولود کے صدقے اللہ میری غلطی معاف کر دے۔ پیغمبر نے اشارہ کیا، فرشتے نے اپنے بالوں پر لانے کے لیے اپنے زخمی جسم کو حسین کے گہوارے سے مس کیا، تو یہ حسین امام ہے جس کے گہوارے سے مس ہوتے ہی فرشتوں کے بالوں پر آ جاتے ہیں۔ اور یہ امام ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں صحابہ کبار کا مجمع ہے، صحابہ کبار کا مجمع ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک انتہائی نورانی صورت والے شخص جو کبھی دیکھنے میں نظر نہیں آئے، مجمع کو چیرتے ہوئے پیغمبر کی طرف جا رہے ہیں۔ پیغمبر نے مجمع کو اشارہ کیا کہ خاموش رہو، اور اس نورانی چہرے والے کو آنے دیا، وہ قریب آئے۔ پیغمبر نے اشارہ کیا حسن کی طرف جو مسجد کے ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا، ننھا سا شہزادہ حسن، چند سال کا بچہ۔ پیغمبر نے اشارہ کیا، وہ نورانی چہرے والے بزرگ اس بچے کی طرف متوجہ ہوئے اور گئے، ان سے گفتگو کر کے جب پلٹنے لگے تو پیغمبر نے آواز دی ادھر آؤ۔ پیغمبر کی طرف آئے، پیغمبر نے کہا تم نے جو سوال پوچھا تھا کیا مطمئن ہو کر جا رہے ہو؟ نورانی چہرے والے بزرگ نے ہاتھ جوڑ دیے، اس نے کہا اے نبی اللہ، اے حبیب خدا، جیسا آپ سے مطمئن ہو کر جاتا ہوں ویسا ہی حسن کے جواب سے
फजल बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्ले अला मुहम्मद खिज़र आके इमाम वक्त से मसला पूछे और कहता हुआ जाए कि जैसे आपसे मुतमईन होकर जाता हूँ वैसे इस बच्चे के जवाब से मुतमईन होकर जा रहा हूँ जो इमाम वक्त है। और आखिरी बात कहता हूँ, आखिरी बात बस आपके अज़हान के लिए और इस मजलिस की कबूलियत के लिए आखिरी बात कहता हूँ कि परवरदिगार आलम ने, सारी दुनिया मानती है, तमाम फिरके मानते हैं, तो परवरदिगार आलम ने एक इमाम को रखा है जो आखिर वक्त में आएगा, और जब तक वो इमाम आएगा नहीं क़यामत नहीं आएगी। लेकिन तमाम फिरके ये मानते हैं कि आसमानों से अल्लाह के नबी जनाब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आएंगे और आकर गवाही देंगे कि हाँ ये है वो आखिरी इमाम। गवाही देंगे, ऐसा ही है ना, आप खामोश हो गए। गवाही देंगे कि अल्लाह ने जिस इमाम का वादा किया था यही वो इमाम है, जनाब इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तकरीम नबूवत की खातिर, तकरीम नबूवत की खातिर जनाब ईसा से कहेंगे कि आप नमाज की इमामत फरमाइए, आप नमाज की इमामत फरमाइए। लेकिन जनाब ईसा कहेंगे कि ऐ यब्न रसूलुल्लाह, मैं इमामत करने के लिए नहीं आया, नमाज की इमामत आपका हक है, आप मुझसे अफजल हैं, आप इमामत कीजिए। तो मैं कहता हूं कि जिस अल्लाह ने कहा था हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, अल्लाह कहता है कि ऐ मेरे हबीब जब तू अकेला था, तेरी कोई गवाही देने वाला नहीं था, तो अली ने तेरी गवाही दी। आज अली का पोता वहां अकेला मौजूद है, मैंने ईसा को आसमानों पर उठा इसलिए रखा है कि तेरे बेटे की गवाही दे। दुनिया ने इमाम को समझा नहीं, दुनिया को नहीं पता कि इमाम क्या है। दुनिया ने इमाम के लुग़वी माने लिए कि जो आगे है वो जिसको आगे लगा ले। मैं तो एक छोटी सी बात अपने बच्चों को समझाने की खातिर, बुजुर्गों से दुआ लेने की खातिर कहता हूँ, हर शख्स के हाथ में एक तस्बीह है ना, छोटी सी बात कहता हूँ, मैं सिर्फ समझाने की खातिर, बच्चों के लिए, बुजुर्गों से दुआ लेने के लिए। इसमें दाने हैं जिन पर जिक्र किया जाता है और दरमियान में एक इमाम है। ऐसा गुफ्तगू की का मकसद बता रहा हूँ, आखिरी बात, एक इमाम है। वो इमाम क्यों है और कैसा है, बस दो बातें की, बिल्कुल एक एक जुमले में। वो इमाम ऐसा है जो उन दानों जैसा नहीं है, जो उन दानों जैसा नहीं है, कसरत से जैसे हैं दाने वो उन जैसा नहीं है, उससे मुख्तलिफ है। एक बात। दूसरी बात ये बताना चाह रहा हूँ कि उस इमाम का मकसद क्या है। जब दानों पर जिक्र करते करते इमाम पर आए तो वो आपको रोक देता है कि ये हद है, तो जो हुदूद शरीयत बता दे, जो हुदूद शरीयत बता दे वो इमाम है। और अच्छा, अगर कोई जिक्र करते करते पहले रुक गया, उसका ज़हन उसे कहेगा, उसका अकीदा उसे कहेगा कि अभी इमाम तक तो पहुंचे नहीं। पता चला जब तक इमाम तक ना पहुंचे जिक्र भी मुकम्मल नहीं होता। गुंजाइश बिल्कुल नहीं है, सिर्फ सवाब की खातिर चंद जुमले मसाइब की अर्ज करना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कि किसके मसाइब पढ़ूँ, आज दिल अजीब व गरीब। हम अपने भाई बबर के चेहलम के लिए इकट्ठे हुए हैं यहाँ, लेकिन जब मैं देखता हूँ तो आज कूफा में अली का सोया है। कौन अली? कायनात का अमीर अली। वो अली जिसने अपनी आखिरी रात जब आफ्तार के वक्त उम्मे कुलसूम के घर गए ना, तो मिजाज शनास बेटी थी, जौ की रोटी के साथ नमक और दूध रख दिया। अली ने खाने की तरफ, आफ्तारी की तरफ नजर की, बेटी क्या तू गवारा करेगी कि रोज़े क़यामत
آسمان کے تاروں سے مخاطب ہو کر کہتے رہے کہ شب ہجرت کے علاوہ اے آسمان کے تاروں تم گواہ رہنا، میں نے تم کو طلوع ہوتے دیکھا ہے، میں نے تم کو غروب ہوتے دیکھا ہے، لیکن تم نے کبھی علی کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ علی جب گلدستہ اذان پر پہنچا، اللہ اکبر کی صدا دی، مسجد میں سوئے ہوئے کو جگایا، مصلی پر جا کر اللہ اکبر کہہ کر نماز کی ابتدا کی، پہلا سجدہ کر کے سر اٹھایا تھا، دوسرے سجدے میں علی سر رکھ رہا تھا، کائنات کے امیر کے سر پر زہر میں بجھی ہوئی ایک تلوار کا ایسا وار ہوا کہ مصلی عبادت علی کے خون سے رنگین ہو گیا۔ لوگ دوڑے، آسمان سے ایک ندا بلند ہوئی، قد قتل امیر المؤمنین، ہائے مومنوں کو امیر مارا گیا۔ لوگ قاتل علی کو پکڑ کر لائے، گھبراہٹ میں اس کی زبان نکلی ہوئی تھی، پریشان تھا۔ علی کے سامنے دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، علی نے ایک سوال کیا کہ اے ابن ملجم کیا میں تیرا برا امام تھا؟ وہ گھبراہٹ میں کچھ نہیں کہہ سکا، اس کی گھبراہٹ اور بڑھی تو علی نے کہا کہ یہ دودھ میں نہیں پیتا، اسے پلا دو۔ قربان اس عظیم امام کے جو قاتل کو اپنا شربت پلا دے، جس کی اولاد کربلا میں پیاسی ماری جائے۔ علی کو زخمی حالت میں جب لے کر چلے اصحاب کبار کوفہ میں، اس کوچے میں پہنچے جہاں علی کا گھر تھا، تو علی کے کانوں میں زینب و کلثوم کے گریا کی آواز آئی۔ ایک آواز آتی تھی واہ بتاؤ، ایک آواز آتی تھی واہ علیہ۔ علی نے یہ آواز سنی، اشارے سے حسن کو بلایا، بیٹا ان اصحاب سے کہہ دو اپنے گھروں کو چلے جائیں، اس حد سے آگے نہ جائیں، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میری بچیوں کے رونے کی آواز ان نامحرموں کے کانوں تک جائے۔ آئے میرا سلام ہو سید سجاد پر کہ کوفہ و شام کے دربار و بازار ہے، بیویاں بے مکنا و چادر، ہاتھ پسے پشت بنے ہوئے۔ پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، بالخصوص شہید رمضان کا، ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول و منظور فرما۔ مالک جو ذکر کیا گیا، جو کچھ قصائد و مصائب پڑھے گئے، جو قرآن مجید کی تلاوت کی گئی، اور دوسرا جو خیرات وغیرہ کی گئی، مالک اس سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پروردگار عالم تیری بارگاہ عالیہ سے ان سب کا جو اجر کثیر مقبول و منظور ہو۔ میرے برادر عزیز سید بابر علی ندوی کی روح کو ایصال فرما۔ پروردگار عالم ان کے درجات بلند ہیں، انہیں اور بلند فرما۔ مالک ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، انہیں شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما، ان کی قبر کو تا حد نظر وسعت عطا فرما۔ پروردگار عالم محمد و آل محمد کا واسطہ ان کی قبر کو انوار محمد و آل محمد علیہ السلام سے منور فرما۔ پروردگار عالم ان کی قبر کو محمد و آل محمد علیہ السلام کی محبت کی خوشبو سے معطر فرما، انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ مالک مولانا مظفر علی نقوی صاحب، ان کی زوجہ محترمہ اسد مرحوم اور اس گھر کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ہم سب کے حاضرین کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، اور وہ مومنین جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں، دعا کرنے والا نہیں، پروردگار عالم ان سب کی مغفرت فرما۔ شہدائے ملت جعفریہ کے ساتھ معشور فرما، اور شہدائے ملت جعفریہ کو شہدائے کربلا کے ساتھ معشور فرما۔ مالک اس قابل نہیں ہیں، گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، معاف کرنے والا تو ہے، تو آبرو دینے والا تو ہے۔ مالک بہت ساری دعائیں ہیں لوگوں نے ذمے لگائیں، آپ سب کے دلوں میں کتنی دعائیں ایسی ہوں گی جو زبان پر نہیں لا سکتے۔ پروردگار عالم تو علیم بذات الصدور ہے، ہماری تمام حوائج شریعہ کو پورا فرما۔ پروردگار عالم ہمارے بچوں کو
سیرت علی اصغر عطا فرما، الہی ہمارے نوجوانوں کو سیرت علی اکبر عطا فرما، پروردگار عالم ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر قائم فرما، الہی آمین مالک بیماروں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما، الہی آمین مالک جو حج و زیارات کے متمنی ہیں ان کی ان تمناؤں کو پورا فرما، پروردگار عالم اس دور پرفتن میں ہمارا کوئی نہیں ہے، اپنے ولی عصر کا ظہور فرما الہی آمین اور سرکار کے آنے سے اس دنیا کو عدل سے پر فرما، مالک جتنے مظالم ہو رہے ہیں منتقم حقیقی سرکار ولی عصر علیہ السلام کو بھیج تاکہ امام حسین علیہ السلام سے لے کر آج تک کے مظالم کا حساب لیں، مالک ہمیں اس قابل بنا کہ ہم ان کے آوان و انصار میں معشور ہوں۔ بہت ساری دعائیں لیکن فردن نہیں کی جا سکتی، مالک تمام دعاؤں کو قبول منظور فرما، اس فرش عزا پر بیٹھنے والے کسی ایک فرد کو بھی مالک اپنے وعدے کے مطابق خالی ہاتھ نہ دے۔ آخر میں گزارش کروں گا کہ آصف زیدی صاحب، میں بڑی محبت سے ان کو سنتا ہوں اور آپ بھی سب ان کو اسی طرح سمجھتے ہیں کہ ہماری ملت کے ایک ایسے فرد ہیں جن کی ہمیں تعدیر ضرورت ہے۔ پروردگار عالم آصف زیدی صاحب کو، جناب پروفیسر انور عباس صاحب کو، اجمل بھائی کو، بیگم بھائی کو اور تمام بیماروں کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ اور آخر میں ملتمس ہوں کہ جناب ببر نقوی صاحب، اسد نقوی صاحب، مولانا مظفر علی صاحب، ان کی زوجہ محترمہ اور اس خاندان کے دیگر مرحومین اور اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ